حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نام مسعود، لقب فرید الدین، جبکہ عوام میں گنج شکر کے طور پر معروف ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، گویا نسباً فاروقی ہیں۔ خاندان افغانستان میں رہائش پذیر تھا، مگر جب وہاں بد امنی پھیلی تو آپ کے دادا قاضی شعیب سکون کی تلاش میں پہلے لاہور اور پھر قصور آ گئے۔ وہاں کے علمی حلقوں کے ذریعے بادشاہ کو ان کے مقام و مرتبے کا علم ہوا تو گزر اوقات کے لیے جاگیر پیش کی، جو انہوں نے قبول نہیں کی، تاہم قاضی کا منصب سنبھالنے کے لیے کتوال منتقل ہو گئے۔ بورے والا کے قریب واقع اس گاؤں کو اب چاولی مشیخ کہتے ہیں۔ وہیں ان کے صاحبزادے قاضی جلال الدین کے ہاں 569 یا 571 ہجری میں حضرت فرید الدین مسعود کی ولادت ہوئی۔ ابھی 5 برس کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جبکہ گھر میں غربت کے ڈیرے تھے۔ ان نامساعد حالات میں والدہ کرسم بی بی نے تینوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ وہ شیخ وجیہ الدین خجندی کی صاحبزادی اور بہت عبادت گزار خاتون تھیں۔ بابا صاحب کی شخصیت کی تعمیر میں سب سے اہم کردار انہی کا ہے۔ بیٹے کو 9 عمری ہی سے اعلی اخلاق سے آراستہ کیا اور دینی فرائض کی پابندی کی عادت ڈالی۔ اپنے یتیم جگر گوشے کو نماز کا عادی بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو مصلے کے نیچے چپکے سے شکر کی پڑی رکھ دیتی۔ بچہ سلام پھیر کر مصلے کا کونا الٹتا تو شکر پا کر خوشی سے نہال ہو جاتا، اور ماں بھی بچے کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر سارے دکھ بھول جاتی۔ بیٹے کو سینے سے لگا کر کہتی، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیرنی ملتی ہے۔ مگر ایک روز ایسا ہوا کہ بیٹے نے نماز کی نیت باندھ لی اور ماں گھر کے کام کاج میں مصروف ہونے کے سبب شکر رکھنا بھول گئی۔ جب انہیں یاد آیا تو دیکھا بیٹا نماز مکمل کر کے مصلی لپیٹ چکا تھا۔ ماں کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ یہ خیال پریشان کیے جا رہا تھا کہ بیٹے نے شکر نہ پا کر جانے کیا کیا سوچا ہوگا۔ بیٹے کے ممکنہ سوالات کے جواب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اس شش و پنج میں جھجکتے ہوئے پوچھا، مسعود بیٹے کیا آج بھی شکر ملی؟ ہاں ماں، بیٹے نے یہ کہتے ہوئے شکر کی پڑی دکھائی تو ماں کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو تیرنے لگے کہ رب مہربان نے اس کی لاج رکھی اور بیٹے کے سامنے شرمندگی سے بچا لیا۔ انہی برگزیدہ خاتون کا واقعہ ہے کہ ایک روز نماز ادا کر رہی تھی کہ ایک چور موقع دیکھ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے قبل کہ وہ کوئی چیز اٹھاتا اندھا ہو گیا۔ اس پر وہ رونے پیٹنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ آئندہ چوری نہ کرنے کا عہد کیا تو بی بی صاحبہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کی بینائی لوٹ آئی۔ چونکہ ان دنوں ملتان علمی مرکز تھا، لہذا حضرت فرید الدین مسعود تو 9 عمری میں ہی حصول تعلیم کے لیے وہاں جا پہنچے۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ تلاوت قرآن سے عشق تھا اور بعض روایات کے مطابق طالب علمی کے زمانے میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ایک روز مسجد میں فقہ کی معروف کتاب ان نافع کا مطالعہ کر رہے تھے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی وہاں آ نکلے۔ بچے کا مطالعہ میں انہماک دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے بہت احترام سے جواب دیا، ان نافع پڑھ رہا ہوں۔ اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا، یہ تمہیں بہت نفع پہنچائے گی۔ اس مختصر سی ملاقات نے آپ کو خواجہ صاحب کا گرویدیدہ کر دیا اور ان سے بیعت ہو گئے۔ جب پتہ چلا کہ وہ دہلی جا رہے ہیں تو ساتھ چلنے کی درخواست کی، جس پر انہوں نے فرمایا، نہیں، پہلے تعلیم مکمل کرو پھر آنا۔ چند روایات کے مطابق اس واقعے کے بعد آپ نے قندھار اور دیگر مقامات پر جا کر نامور علماء سے استفادہ کیا اور پھر مرشد کے پاس دہلی چلے گئے۔ آپ کو ایک حجرہ دے دیا گیا جہاں دن رات ریاضت اور مجاہدات میں مشغول رہتے، بغیر دیگر مریدین کے برعکس کئی روز بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور راہ سلوک سے متعلق رہنمائی حاصل کرتے۔ مرشد بھی سعادت مند اور محنتی مرید کی مسلسل ترقی پر بے حد خوش ہوئے تھے۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے خلیفہ حضرت بختیار کاکی سے ملنے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ایسے مریدین کو مرشد کے روبرو پیش کیا جو روحانی منازل طے کر رہے تھے۔ جب سب سے ملاقات
ملاقات ہو چکی تو انہوں نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ حضرت بختیار کاکی نے جواب دیا ہاں ایک نوجوان رہ گیا ہے جو ریاضت میں مشغول ہے۔ خواجہ صاحب نے یہ سن کر فرمایا تو پھر ٹھیک ہے ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت فرید الدین مسعود مجاہدات کی کثرت سے سوکھ چکے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ حضرت خواجہ نے اور دوسرا ہاتھ حضرت بختیار کاکی نے پکڑا اور سہارا دے کر کھڑا کیا۔ خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا بختیار تم نے تو شباز پکڑ لیا ہے۔ پھر دونوں بزرگوں نے نوجوان پر فیوز و انوارات کی ایسی بارش کی کہ منزل سے ہم کنار ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت بختیار کاکی نے خواجہ صاحب کی ہدایت پر انہیں خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ خلافت ملنے کے بعد ہانسی چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ جب مرشد کی وفات کی اطلاع ملی تو تیسرے روز دہلی پہنچے جہاں حضرت بختیار کاکی کی وصیت کے مطابق ان کا عصا، خرقہ اور دیگر امانتیں آپ کے سپرد کی گئیں، جس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر مرشد کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ چونکہ آپ شہرت کو ناپسند فرماتے تھے لہذا جلد ہی دہلی چھوڑ کر دوبارہ ہانسی کی راہ لی اور تقریباً 20 برس وہاں مقیم رہے۔ جب وہاں بھی مشہور ہونے لگے تو ایک روز چپ چاپ آبائی گاؤں کتوال آ گئے اور پھر وہاں سے اجودن پاک پتن جا کر مٹی کا ایک جھونپڑا بنا کر رہنے لگے۔ یہ علاقہ ان دنوں زہریلے سانپوں اور درندوں سے بھرا ہوا تھا جبکہ وہاں کے باسی پرلے درجے کے اجڑ اور گنوار تھے۔ آپ کچھ دنوں تک تو سب سے الگ تھلگ رہ کر عبادات میں مصروف رہے، پھر وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں عوام آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور خود کو علم و حکمت کے نور سے منور کرنے لگے۔ آپ نے اپنے حجرے کے قریب ہی ایک بڑا جھونپڑا بنوا دیا جو جماعت خانہ کہلایا۔ طالبان حق دور دراز سے وہاں آتے اور کئی دن رہ کر آپ سے استفادہ کرتے۔ حضرت فرید الدین مسعود حکمرانوں کی قربت اور ان سے تعلقات کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کے دربار میں جاتے تھے اور نہ کسی بادشاہ یا حاکم کو خود کے قریب آنے دیتے۔ وہ حکمرانوں اور دولت مندوں سے قربت کو صوفی کے لیے زہر سمجھتے۔ اس معاملے میں اس قدر سخت رویہ تھا کہ اگر کوئی بزرگ کسی حاکم سے ملاقات کر کے آپ کے پاس آتا تو اس سے ملنے کے بعد غسل کر کے کپڑے تبدیل کرتے۔ دوسری طرف حکام اور امراء آپ کی زیارت اور صحبت کے طالب رہتے، آپ کی خدمت میں ہدیے بھیجتے اور جاگیر دینے کی پیشکش کرتے۔ ایک بار غیاث الدین بلبن آپ کے پاس حاضر ہوا اور بادشاہ کی جانب سے نقد رقم کے ساتھ 4 گاؤں کے کاغذات بھی خدمت میں پیش کیے تاکہ ان کی آمدنی سے آپ کی گزر اوقات ہو سکے۔ آپ نے نقدی تو فقراء میں تقسیم کروا دی جبکہ جاگیر کی دستاویز واپس کر دی۔ پوری زندگی غربت میں بسر ہوئی، یہاں تک کہ کئی روز تک کھانے کو کچھ میسر نہ آتا۔ جب ملتان میں پڑتے تھے تو اس وقت کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے رہتے جنہیں بڑی مشکل سے سنبھالتے تاکہ پردہ رہے۔ پاک پتن میں ڈیرا ڈالا تو پیلوں کے جس کی لکڑی مسواک کے لیے استعمال ہوتی ہے ابلے ہوئے پھلوں سے نمک ڈال کر خود بھی کھاتے اور فقراء کو بھی کھلاتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے جس روز ہمیں ڈیلے پیلوں پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھل پیٹ بھر کر کھانے کو ملتے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ درمیان میں کچھ عرصہ کشادگی رہی، رات بھر کھانا پکتا اور آنے والوں میں تقسیم ہوتا رہتا، مگر آخری دنوں میں ایک بار پھر تنگی لوٹ آئی۔ جب انتقال ہوا تو گھر میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن خریدا جا سکے۔ ایک خاتون نے دھلی ہوئی سفید چادر دی جو آپ کے جسم اطہر پر ڈالی گئی۔ یہ ایک ایسے شخص کے حالات ہیں جس کے ایک اشارے پر حکمران اور امراء پیسوں کا ڈھیر لگانے کو تیار تھے، مگر اس نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ آپ نے زندگی کے آخری 20 برس پاک پتن میں گزارے جس کے دوران ہزارہ افراد آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ جو بھی شخص بیعت ہونا چاہتا اس سے فرماتے تم اپنے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ گے اور شریعت کے راستے پر چلو گے۔ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد نے آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام قبول کیا۔ آپ حافظ قرآن، عالم دین تھے، عربی زبان اور فقہی امور پر بہت دسترس حاصل تھی، لہذا علماء اور عام افراد دینی معاملات میں رہنمائی کے لیے
لیے بھی آپ سے رجوع کرتے۔ آپ کی ذات برکات سے خطے میں چشتیہ سلسلے کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ آپ علاؤ الدین صابر کلیری اور حضرت نظام الدین اولیاء آپ ہی کے فیض یافتہ تھے، جن کی کوششوں سے چشتیہ سلسلے کو قبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔ محققین نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو انہی خدمات کی بنیاد پر سلسلہ چشتیہ کا مجدد اور اس سلسلے کا آدم ثانی قرار دیا ہے۔ سادہ زندگی گزارتے، کچا مکان تھا، سونے کے لیے ایک پرانی چارپائی تھی، نماز کی امامت خود کرتے، کثرت سے تلاوت فرماتے اور عقیدت مندوں کو بھی قرآن حفظ کرنے کی ہدایت کرتے۔ اس زمن میں فرماتے پہلے سورہ یوسف یاد کرو، اس سے قرآن پاک کی حفظ میں آسانی رہتی ہے۔ بے حد شگفتہ مزاج تھے۔ نماز ظہر کے بعد مجلس عام ہوتی جس میں لوگوں کے مسائل سنتے، انہیں مشورہ دیتے اور ان کے لیے دعا کرتے، سب سے لطف و مہربانی سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ کسی نے چھری پیش کی تو فرمایا مجھے چھری نہیں سوئی دو کہ میں کاٹتا نہیں سیتا ہوں۔ کبھی کبھار پان بھی کھا لیتے۔ خشیت و رقت کا غلبہ تھا۔ کوئی عبرت انگیز واقعہ یا اشکانہ شعر سنتے تو رونے لگتے۔ اکثر عجیب کیف و مستی میں یہ شعر پڑھا کرتے، مقصود من خستہ زکونین توئی، از بہر تو میرم از برائے تو زیم، یعنی مجھ مسکین و بیچارے کا دونوں جہان میں مقصود آپ ہی ہیں، آپ ہی کے لیے جیتا ہوں اور آپ کے لیے ہی مرتا ہوں۔ کثرت سے غسل کرتے اور طویل سجدے کیا کرتے، عام طور پر روزے سے ہوتے۔ فرماتے دل کو شیطان کا کھلونے نہ بننے دو، مستحقین کو کبھی فراموش نہ کرو، آسودگی چاہتے ہو تو حسد سے بچو، علم و ہنر حاصل کرنے میں نکتہ چینی اور ہواری کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، نیکی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرو، اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو، جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ اس حوالے سے کئی روایات مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 3 روز سے بھوکے تھے، ایک شخص چند روٹیاں لے کر آیا جسے آپ غیبی اشارہ سمجھے اور وہ کھا لیں، مگر فوراً قے ہو گئی۔ جب مرشد کو بتایا تو انہوں نے فرمایا 3 دن کے بعد کھایا بھی تو شرابی کا کھایا، شکر ہے وہ کھانا پیٹ میں نہ رہ سکا، اب 3 دن مزید بھوکے رہو۔ 3 دن گزرنے کے بعد کھانے کو کچھ نہ آیا تو بھوک کی شدت سے کچھ کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں جو شکر بن گئیں۔ اسی دن سے آپ گنج شکر کے نام سے معروف ہو گئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ایک بار کچھ تاجر گدھوں پر شکر کی بوریاں لادے آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ نے کچھ شکر خریدنی چاہی تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ شکر نہیں نمک ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا چلو اچھا نمک ہی ہوگا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے اور بورے کھولے تو دیکھا کہ شکر نمک میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پشیمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی کی درخواست کی، جس پر آپ کی دعا سے نمک شکر ہو گیا۔ آپ شاعری کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، البتہ اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا آپ خود بھی شعر کہا کرتے تھے یا نہیں۔ سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ صاحب میں آپ سے منسوب 112 اشلوک اشعار بھی شامل ہیں، تاہم محققین کے مطابق ان اشعار کا آپ کی طرف انتساب درست نہیں، کیونکہ یہ اشعار آپ کے نہیں بلکہ پاک پتن شریف کے 12ویں سجادہ نشین اور بابا گرو نانک کے ہم اثر حضرت ابراہیم کے ہیں، جو فرید ثانی کے نام سے معروف ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ کوٹ مٹھن سے تعلق رکھنے والے بابا غلام فرید الگ شخصیت ہیں۔ کتب میں آپ کی 3 شادیوں کا ذکر ملتا ہے جو خاصی بڑی عمر میں جا کر کی، ان سے آپ کے ہاں 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ کئی ایک مصنفین نے آپ کی بلبن کی بیٹی سے شادی کا بھی دعویٰ کیا ہے جو تاریخی طور پر درست نہیں۔ آپ آخری عمر میں آنتوں کے مرض میں مبتلا رہے اور اسی مرض میں 5 محرم کو 90 سال سے زائد عمر میں وفات پائی۔ وفات کے سن سے متعلق روایات میں تضاد ہے۔ فیروز الدین احمد فریدی نے 670 ہجری لکھا ہے جو درست معلوم ہوتا ہے۔ وفات کی رات نماز عشاء ادا کی تو اچانک بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو اپنے قریب موجود لوگوں سے پوچھا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا جی پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا دوبارہ پڑھ لوں کیا خبر کیا ہو، اور دوبارہ نماز پڑھی، جس کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آ کر دوبارہ پہلے کی طرح سوال پوچھا، جواب ملا آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔
तीसरी मरतबा इसी तरह हुआ, जिसके बाद वसाल फरमा गए। पाक पतन में सुपुर्दे खाक किए गए। शहनशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने मज़ार पर गुंबद तामीर करवाया। मज़ार के मशरिक और जनूब में 2 दरवाजे हैं। जनूबी दरवाजा जो खासा तंग है बहिश्ती दरवाजा कहलाता है, जिसे उर्स के मौका पर खोला जाता है और ज़ायरीन वहाँ से गुजरने को सआदत समझते हैं।